آپ کا سپرا صاحب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک رجحان جو یہ ہے کہ جی کھاد استعمال کر لی جائے، کیڑے مار ادویات استعمال کر لی جائیں اور جڑی بوٹیوں کے خاتمے کے لیے پیسٹی سائڈ استعمال کر لیا جائے۔ فقط یہ جاننا ہی کافی نہیں ہے بلکہ کب، کہاں اور کس مقدار میں یہ چیزیں دینی ہیں یہ جاننا بھی بہت ضروری ہے۔ شاہ صاحب اس سے میں تھوڑا سا ڈیفرنٹ کرتا ہوں، میں کسی چیز کی اہمیت کو کم نہیں کرنا چاہتا آج کے اس پروگرام کے حوالے سے، چونکہ یہ ذمہ داروں کا پروگرام ہے۔ ذمہ دار میں کھاد کی اہمیت بھی یہاں پہ بتانا چاہتا ہوں کہ فاسفورس کی جو مقدار ہے عام زمینوں میں، میرا زمینوں میں آپ یوں کہہ لیں کہ نارملی ذمہ دار کے لیے 46 کلو گرام فاسفورس اور 64 کلو گرام نائٹروجن کا استعمال بہتر سمجھا جاتا ہے۔ تو ذمہ داروں کو یہ میں اہمیت کی بات کر رہا ہوں، کھاد کی اہمیت کو ڈیفینیٹلی اہمیت ہے، میں اس کی ریشو بتا رہا ہوں۔ جڑی بوٹی کی دوائیاں استعمال کرنا، جس میں میں نے اپنے نام بھی بتائے، دی بیسٹ پروڈکٹس ہیں ہمارے پاس۔ ایک اور نہیں، میرا کوشچن یہی تھا آپ سے جو میں کر رہا تھا کہ یہ ساری دوائیوں کی اہمیت تو اپنی جگہ ہے، لیکن ان دوائیوں کو کتنا اور کس وقت استعمال کرنا ہے، اس چیز کی بھی اہمیت ہے کہ نہیں ہے؟ دیکھیں، وقت کی تو ہمیشہ وقت کی، اور کتنی استعمال کتنی مقدار میں کرنی ہے کس زمین کے اوپر؟ ہاں ڈیفینیٹلی اس میں ہمارے پاس جتنے بھی پروڈکٹس ہیں، خالد صاحب اگر دیکھا جائے تو اس وقت کٹر جو ہے ہمارا، اس کو ہم نے عام جو نیرو لیوز کے پروڈکٹس اس سے انتہائی بہتر کر دیا۔ اس میں ہم نے کٹر میں ہمارا ایک پروڈکٹ کٹر پلس اس میں ایڈجوینٹ ڈالا، بالکل ٹھیک، جو عام کمپنیوں سے بالکل مختلف ہوا۔ تو یہ اور جب ذمہ دار استعمال کرتے ہیں شاہ صاحب تو دے ہیو ایکسیلنٹ ریزلٹس اور ان کی ایوریج بہتر ہو جاتی ہے۔ تو یہی وہ طریقے ہیں جن سے ہم بہتر استفادہ کر کے پیداوار بڑھا سکتے ہیں۔ جی خان صاحب، میں آپ کی طرف آتا ہوں کہ آپ ایک کسان ہیں، جس طرح سپرا صاحب بتا رہے ہیں، تو کیا آپ ان طریقوں سے استفادہ کر کے اپنی پیداوار نہیں بڑھا سکتے؟ پیداوار تو بڑھا سکتے ہیں، دیکھنا تو انکم کو ہے نا جی۔ نہیں، انکم کے لیے چلیں، یہ چیزیں ساری علی اکبر کی جو ہیں وہ ان کے ایوارڈ وغیرہ جو ہم نے استعمال کیے ہیں، ان کا فائدہ بھی ہے، ان سے فی ایکڑ ایوریج میں بھی فرق آتا ہے۔ لیکن نا جس طرح ایوارڈ استعمال اگر آپ نے کیا تو انہوں نے کہا جی ڈی اے پی کی ایک بوری کم لگے گی، ٹھیک ہے، ایک تو اس میں بچت آ گئی۔ دوسرا، اگر کچھ ایسی چیزیں آپ کو استعمال کرنی پڑ رہی ہیں کہ جس میں اگر فرض کریں 1000 خرچ کر کے آپ کی فصل کی جو پیداوار ہے وہ 5000 10,000 بڑھ جائے تو وہ فائدے کا سودا نہیں ہے آپ کے لیے؟ نہیں، وہ کرتے ہیں، ہم یہ سارا ایوارڈ بھی استعمال کرتے ہیں، ان کے یہ مائکرو نیوٹرنس جو ہیں وہ بھی استعمال کرتے ہیں۔ چیز یہ ہے کہ اب گندم زیادہ سے زیادہ اچھی ایوریج جو ہے 40 من، مطلب ایوریج پاکستان کی ایوریج تو 25-26 من ہے نا، اگر میری 40 من بھی آ جاتی ہے، اس کا بھی اگر دیکھیں کہ اب کاٹن کا جو یا گنے کا جو ریٹ ہے، اگر ہم نے تو انکم دیکھنی ہے نا، اس کے مطابق ہمیں اب اگر ارلی کاٹن کاشت کر لیتے ہیں تو گندم 40 من 40,000 روپے کی ہے، اس میں سے 10 سے 15,000 روپے فی ایکڑ خرچہ ہے۔ اگر 10 من بھی ارلی کاٹن ہماری زیادہ نکل آ جاتی ہے تو وہ گندم کی 6 ماہ کی جو فصل کی آمدن ہے وہ صرف 10 من کاٹن زیادہ آنے سے ہم لے سکتے ہیں۔ اچھا خالد عمر صاحب، یہاں میں آپ سے ایک سوال اور کروں گا کہ جس طرح ظاہر ہے کہ مسائل تو ہیں سارے، کہ گندم کی بجائی کا بہترین موسم ہے 15 اکتوبر سے 15 نومبر تک۔ یہاں پہ سامنے آپ کے ڈیڑے کے گنے کی فصل بھی کھڑی ہے، کاٹن کی فصل بھی پورے علاقے میں ہم دیکھ رہے ہیں، اور یہ بھی ایک طے شدہ حقیقت ہے کہ اگر 15 نومبر کے بعد گندم کی فصل کاشت کی جائے گی تو اس سے ایک تو بیج زیادہ ہوگا، دوسرا فصل کو نقصان پہنچے گا۔ تو یہ گنے کی فصل ابھی تک کیوں نہیں کاٹی جا سکی؟ کچھ اس پہ آپ کہیں۔ گنے کی فصل جو ہے جی، وہ سنا جاتا ہے کہ جو ملوں والے ہیں وہ ابھی تک انہوں نے کرشنگ شروع نہیں کی ہے، تو کرشنگ شروع نہیں کیا، اس وجہ سے جو ہے نا وہاں پھر وہ گنا بھی لے نہیں رہے۔ یہاں میں آپ کو 1 منٹ کے لیے روکتا ہوں ناظرین۔ یہاں ایک اور چیز جو خالد عمر صاحب نے بتائی ہے کہ گنے کی جو شوگر ملز مالکان ہیں انہوں نے کرشنگ کا سیزن شروع نہیں کیا۔ بڑی حیرت کی بات ہے کہ شوگر کی شارٹیج ہو گئی ہے اور ریٹ 100 روپے کلو سے اوپر 105 110 روپے کلو تک چلا گیا ہے۔ ضرورت تو اس چیز کی تھی کہ آپ جناب کرشنگ جو ہے وہ تھوڑے دن پہلے سٹارٹ کر لیں تاکہ اگر شوگر کی کوئی کمی ہے وہ پوری جو مارکیٹ میں آئے اور اس کا ریٹ جو ہے وہ نیچے آئے، لیکن الٹ یہ ہو رہا ہے کہ جناب کرشی کا سیزن دیر سے شروع کیا جا رہا ہے۔ اب یہ حکومت کے بھی سوچنے کی بات ہے کہ جناب آپ کا کیا کردار ہے اس سلسلے میں؟ آپ نے اگر شوگر ملز مالکان نے یہ کرشنگ شروع نہیں کی تو آپ ان کے اوپر کس قدر زور دیا اور آپ کیوں نہیں شروع کروا سکے؟ جی خالد عمر صاحب۔ اچھا صاحب، دوسری بات ہے کہ گندم کی جو آپ پیداوار کی بات کر رہے ہیں یا یہ بات کر رہے ہیں کہ اسے کیسے آپ میکسیمم جو ہے
وہ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ سپرا صاحب نے بھی بات کی، وڈائے صاحب سے بھی آپ نے بات ہوئی کہ آپ ان ٹائم جو ہے گندم کی بوائی کریں، اس میں فرٹیلائزر جو ہے ریکمینڈڈ ہے وہ آپ فرٹیلائزر ڈالیں. اس کے علاوہ آپ اس میں جو ایوارڈ ہے ایوارڈ ڈالیں، زنک کا استعمال کریں. یہ 2-4 چیزیں ہیں، آپ ان کو اپنائیں. زمین کے اندر جس کمی ہے وہ آپ پراپر چیزوں کو آپ اس کی جو بالکل تو زمین پیداوار دیتی ہے اور آپ کی اچھی خاصی پیداوار آپ لے سکتے ہیں، پیداوار لے سکتے ہیں. مگر بس مین جو پرابلم ہے کہ آج فارمر بھی جو ہے وہ کیلکولیٹڈ مائنڈ ہو گیا. بس